अस्सलामुअलैकुम। मौजूद नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुज़ुर्गों, मैं हाफ़िज़ अब्दुल नवाज़ एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 17 सूरतुल हज की आयत नंबर 1 ता 6 तक की तिलावत, तर्जुमा और तफसीर पढ़ने की शर्फ़ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासुत्तकू रब्बकुम इन्ना ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दियतिन अम्मा अर्दत व तदउ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। वमिनन नासि मन युजादिलु फिल्लाहि बिगैरि इल्मिन वयत्तबिउ कुल्ल शैतानिन मरीद। कुतिबा अलैहि अन्नहु मन तवल्लाहु फअन्नहु युदिल्लुहु व यहदीहि इला अज़ाबिस सईर। या अय्युहन नासु इन कुन्तुम फी रैबिम मिनल बासी फइन्ना खलकनाकुम मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुत्फतिन सुम्मा मिन अलकतिन सुम्मा मिन मुदगतिन सुम्मा मिन मुदगतिन मुखल्लकतिन व गैरि मुखल्लकतिन लिनुबय्यिन लकुम वनुकिर्रु फिल अरहामि मा नशाउ इला अजलिम मुसम्मन सुम्मा नुखरिजुकुम तिफलन सुम्मा नुखरिजुकुम तिफलन सुम्मा लितब्लुगु अशुद्धकुम व मिनकुम मन युतवफ़्फ़ा व मिनकुम मन युरद्दु इला अर्ज़लिल उमूरि लिकैला यअलम मिन बादि इल्मिन शैआ वतरल अर्द हामिदतन फैज़ा अंज़लना अलैहल माअ तज़्ज़त वरबत वंबतत मिन कुल्ली ज़ौजिन बहीज। ज़ालिका बिअन्नल्लाह हुवल हक्कु व अन्नहु युह्यिल मौता व
وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صدق اللہ العظیم. جمع سورۃ حج مدنی ہے. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے. اس میں 78 آیتیں اور 10 رکوع ہیں. اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ سخت چیز ہے. جس دن تم اسے دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے کو بھول جائے گی اور ہر گابنی اپنے گاب ڈال دے گی، اور تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشے میں ہے اور نشے میں نہ ہوں گے، مگر ہے یہ کہ اللہ کی مار کڑی ہے. اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ اللہ کے معاملے میں جھگڑتے ہیں بے جانے بوجھے، اور ہر سرکش شیطان کے پیچھے ہو لیتے ہیں، جس پر لکھ دیا گیا ہے کہ جو اس کی دوستی کرے گا تو یہ ضرور اسے گمراہ کر دے گا اور اسے عذاب دوزخ کی راہ بتائے گا. اے لوگو اگر تمہیں قیامت کے دن جینے میں کچھ شک ہو تو یہ غور کرو کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، پھر پانی کی بوند سے، پھر خون کی پھٹک سے، پھر گوشت کی بوٹی سے نقشہ بنی اور بے بنی، تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی نشانیاں ظاہر فرمائیں. اور ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں ماؤں کے پیٹ میں جسے چاہیں ایک مقررہ میعاد تک، پھر تمہیں نکالتے ہیں بچہ، پھر اس لیے کہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، اور تم میں کوئی پہلے ہی مر جاتا ہے اور کوئی سب میں نکمی عمر تک ڈالا جاتا ہے کہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے اور تو زمین کو دیکھے مرجھائی ہوئی، پھر جب ہم نے اس پر پانی اتارا تر و تازہ ہوئی اور ابھر آئی اور ہر رونق دار جوڑا اگا لائی. یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور یہ کہ وہ مردے جلائے گا، اور یہ کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے. مزید ناظرین یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا. اب اس کی تفسیر تسلسل سے. سورۃ حجی بقول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما و مجاہد مکیہ ہے، سوائے 6 آیتوں کے جو ہازانی خصمان سے شروع ہوتی ہیں. اس صورت میں 10 رکوع اور 78 آیتیں اور 1291 کلمات اور 5075 حروف ہے. اس کے عذاب کا خوف کرو اور اس کی طاعت میں مشغول ہو. جو علامات قیامت میں سے ہیں، اور قریب قیامت آفتاب کے مغرب سے طلوع ہونے کے نزدیک واقع ہوگا. اس کی ہیبت سے یعنی حمل والی اس دن کے ہول سے حمل ساکت ہو جائیں گے، بلکہ عذاب الہی کے خوف سے لوگوں کے ہوش جاتے رہیں گے. شان نزول: یہ آیت نضر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی، جو بڑا جھگڑالو تھا اور فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں اور قرآن کو پہلوں کے قصے بتاتا تھا، اور موت کے بعد اٹھائے جانے کا منکر تھا. شیطان کے اتباع سے زجر فرمانے کے بعد منکرین بعض پر حجت قائم فرمائی جاتی ہے. تمہاری نسل کی اصل یعنی تمہارے جد اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو اس سے پیدا کر کے، یعنی قطرہ منی سے ان کی تمام ذریت کو، کہ نطفہ خون غلیظ ہو جاتا ہے، یعنی مصور اور غیر مصور. بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں کا مادہ پیدائش ماں کے شکم میں 40 روز تک نطفہ رہتا ہے، پھر اتنی ہی مدت میں خون بستہ ہو جاتا ہے، پھر اتنی ہی مدت گوشت کی بوٹی کی طرح رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجتا ہے جو اس کا رزق، اس کی عمر، اس کے عمل، اس کا شقی یا سعید ہونا لکھتا ہے، پھر اس میں روح پھونکتا ہے. الحدیث: اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش اس طرح فرماتا ہے اور اس کو ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل کرتا ہے. یہ اس لیے بیان فرمایا گیا ہے. اور تم اللہ تعالیٰ کے کمال قدرت و حکمت کو جانو اور اپنی ابتدائے پیدائش کے حالات پر نظر کر کے سمجھ لو کہ جو قادر برحق بے جان مٹی میں اتنے انقلاب کر کے جاندار آدمی بنا دیتا ہے، وہ مرے ہوئی انسان کو زندہ کرے تو اس کی قدرت سے کیا بعید. یعنی وقت ولادت تک تمہیں عمر دیتے ہیں اور تمہاری عقل و قوت کامل ہو، اور اس کو اتنا بڑھاپا آ جاتا ہے کہ عقل و حواس بجا نہیں رہتے، اور ایسا ہو جاتا ہے اور جو جانتا ہو وہ بھول جائے. اکرما نے کہا، جو قرآن کی مداومت رکھے گا اس حالت کو نہ پہنچے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بعث یعنی مرنے کے بعد اٹھنے پر دوسری دلیل بیان فرماتا ہے. خشک بے گیا یعنی ہر قسم کا خوش نما سبزہ. یہ دلیلیں بیان فرمانے کے بعد نتیجہ مرتب فرمایا جاتا ہے، اور
یہ جو کچھ ذکر کیا گیا آدمی کی پیدائش اور خشک بیگیا زمین کو سرسبز و شاداب کر دینا اس کے وجود و حکمت کی دلیلیں ہیں، ان سے اس کا وجود بھی ثابت ہوتا ہے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک یہاں تلاوت ترجمہ اور تفسیر اور شان نزول اس کا آج تک کا یہاں اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماریوں کو شفا کاملہ عطا فرمائے، تمام مرمین کو جنت فردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے۔ اور آپ تمام معزز ناظرین سے یہ صدا رہتی ہے کہ ختم نبوت کے صدقے آپ کو اور مجھے ایک عظیم موقع ملا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے جو اعمال ہیں ان کے اندر درستگی کریں اور اپنے نیک اعمال کے اندر آپ اضافہ کریں۔ اس کے لیے آپ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر جائیں، وہاں جا کر اس ویڈیو کو خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو اور اپنے دوستوں کو، اور یہاں تک آپ اس یوٹیوب کے چینل کو آپ شیئر کر سکتے ہیں، آگے شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے مجھے اور آپ کو دن قیامت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔